بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ دیکھیے، عقد سلم کے علاوہ مزید ایک عقد ہے جس کی موجودہ دور میں بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے، جسے ہم عقد استثناء کہتے ہیں۔ الاستثناء باب استفعال سے ہے، صناعت کے معنی کاریگری بنانا۔ عقد استثناء کہتے ہیں کہ مان لو آپ کو ایک لکڑی کی الماری کی ضرورت ہے، آپ کسی پیشہ ور کاریگر ستار کو، بڑھئی کو آرڈر دے کر اسے بنوائیں، اور اس کے لیے جو درکار چیزیں ہیں وہ اسی کاریگر کی ہوں گی۔ آپ صرف آرڈر دیں گے، ڈیزائن بتائیں گے کہ اس قسم کا ڈیزائن کا ایک کپبرڈ، ایک الماری مجھے اس کی ضرورت ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ اب اس چیز کا نمونہ اور اوصاف کی وضاحت ہو اور پھر اس پر اتفاق ہو جائے تو اسے عقد استثناء کہتے ہیں۔ عقد استثناء اگر اس عقد میں عقد سلم کے جو شرائط گزرے ہیں وہ شرائط منطبق ہو رہے ہیں، لاگو ہو رہے ہیں، یعنی اوصاف کے ذریعے سے وہ چیز مکمل طور پر ضبط ہو کر سامنے آ جاتی ہے، استعمال ہونے والے مواد اور چیزوں کا ضبط ہو جاتا ہے، سپردگی کی مدت کی تعین ہو جاتی ہے، مجلس عقد میں قیمت بھی حوالے کر دی جاتی ہے، یہ تمام شرائط ہو تو اسے عقد سلم کا حکم دیتے ہوئے ہم صحیح قرار دے سکتے ہیں۔ چاہے الفاظ بے کے استعمال ہو، لیکن ہم اس عقد استثناء کو عقد سلم کا حکم دے کر اس کو صحیح قرار دے سکتے ہیں، اس لیے کہ عقود اور معاملات میں اصل جو اعتبار ہوتا ہے وہ معانی اور مقاصد کا ہوتا ہے، الفاظ کا اعتبار اصل نہیں ہوتا ہے۔ اگر عقد سلم کے سابقہ شرائط اس میں نہیں پائے جا رہے ہیں، بالخصوص مجلس عقد میں قیمت کی مکمل ادائیگی وغیرہ نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ موجودہ زمانے میں عمومی طور پر یہ چلتا ہے کہ آرڈر دینے والے جو ہیں عقد کے وقت میں قیمت کا ایک حصہ ادا کرتے ہیں، ایک حصہ ادا کرتے ہیں۔ مثلا پوری چیز کی قیمت ہے 10,000 روپے، تو آرڈر دیتے وقت اسے 3,000 روپے دے دیتے ہیں، اور بقیہ رقم قسط وار یا چیز تیار ہونے کے بعد ادا کی جاتی ہے، بلکہ کبھی بعد میں بھی رقم ادھار باقی رکھی جاتی ہے اور کاریگر اس کا مطالبہ کرتا ہے۔ عقد کے وقت میں قیمت کی ادائیگی کبھی کبھی بالکل بھی نہیں ہوتی، ایسا چلتا ہے آج کل ماحول میں، تو یہ عقد سلم نہیں ہو، اور فقہاء شوافع کے نزدیک یہ عقد صحیح بھی نہیں ہے۔ البتہ حنفیہ کے نزدیک اس طرح کا معاملہ صحیح ہے، چونکہ لوگوں میں اس کا بہت زیادہ چلن عام ہوا ہے، تو ضرورت کے پیش نظر عقد میں ساری باتوں اور چیزوں کی تفصیلات اور جھگڑے کے قابل، نزاع کے قابل اور دھوکے دہی کے قابل ساری چیزوں کی حفاظت اگر ہوتی ہے تو اس کو ہم صحیح قرار دے سکتے ہیں۔ اصحاب فقہ المنہجی نے حنفیہ کے اس فتوے پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کی سہولت کی خاطر اس قسم کے معاملے کو صحیح قرار دینے میں کوئی حرج قرار نہیں دیا ہے۔
کوئی حرج قرار نہیں دیا ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے سارے ہی فقہائے کرام ائمہ اعظام حق کی ہی اتباع کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بندوں کی سہولتوں اور مصلحتوں کے لیے اگر اس کی اجازت دی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، واللہ اعلم۔ آج کل جو فلیٹ کی خرید و فروخت ہوتی ہے وہ بھی اسی عقد استثناء کے تحت داخل ہے کہ بلڈر بلڈنگ کی تعمیر شروع کرنے سے پہلے بروشر تیار کرتا ہے، نقشہ پلان کی بنیاد پر خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا ہے۔ البتہ بروشر میں کبھی تمام اوصاف منضبط ہو جاتے ہیں، سیمنٹ، لوہا، دیگر استعمال کی تمام چیزوں کی تفصیلات واضح ہو جائے، قیمت مکمل مجلس عقد میں ادا کر دی جائے تو یہ عقد بھی عقد سلم کے اعتبار سے پورا ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر بھی پوری قیمت عقد کے وقت میں ادا نہیں کی جاتی بلکہ قسط وار دینے وغیرہ کا رواج ہوتا ہے۔ تو وہی جو ابھی اصحاب فقہ المنہجی نے اجازت دی ہے سادات حنفیہ کے فتوے کے مطابق، تو اگر ساری تفصیلات فلیٹ کی، بلڈنگز کی طے ہو جائیں، کوئی کسر اور جہالت باقی نہ رہے، آئندہ جھگڑوں کے اور اختلافات کے پیدا ہونے کا اندیشہ نہ ہو، شریعت کے مخالف کوئی شرط اس میں نہ ہو، کوئی بات اس میں نہ ہو، تو اس خرید و فروخت کو بھی ہم جائز قرار دے سکتے ہیں۔